تو جسٹ ٹو وائنڈ اپ کوئکلی کچھ اور میں چاہوں گا ہم نصیحت کریں، جیسے لڑائیاں فیملیز میں، اور فیملیز میں تلخ مزاجی، تانے دینا ایک دوسرے کو مینٹل ٹارچر دینا، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا، کتنے اس سے مطلب وہ ڈپریشن جنم لیتی ہے اور کتنے گرجز جنم لیتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ایسی فیملی میں سوسائڈل کیسز بھی آپ کو جو ہے نا وہ بہت ملتے ہیں. تو خدا کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے پیرنٹس سے بھی کہ اپنی زبانوں میں نرمی لائیں، سب اپنی زبانوں میں نرمی لائیں، اپنے لہجوں میں نرمی لائیں، پیار دیں ایک دوسرے کو. اس پہ میں چاہوں گا آپ بھی ذرا ڈانٹیں. میں تو کہتا ہوں میں اس میں کہتا ہوں کہ 2-3 چیزیں میں سمجھتا ہوں سولوشن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں نا اسپیسیفکلی، تقدیر کا جو عقیدہ ہے نا، اللہ کی قدرت، اس کو ذرا سمجھیں ضرور اور اس کے بارے میں پڑھیں. بلکہ میں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا تھا اس پر ایک اسکالر کے ساتھ مل کے، اور وہ پبلش ہوا بڑے اچھے جرنل کے اندر، انٹرنیشنل جرنل کے اندر. وہ ایک ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طریقے سے کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کا ماڈل پریزنٹ کیا، اور اس کے اندر وہ سارا کانسیپٹ ہے نا وہ تقدیر کا ہے، اور وہ ایکسیپٹنس کی جو آپ بات کریں نا بار بار. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو یا اللہ کی قدرت کا کچھ نہ کچھ، یعنی اوبیسلی ہم اس کی حقیقت تو نہیں سمجھ سکتے بیکاز انسان بہت کمزور ہے، انسان کی نالج نہیں ہے اتنی، لیکن کچھ نہ کچھ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو، ان جو اللہ تعالیٰ کے ایکشنز ہیں، پریکٹسز ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ حکمت کو جب ہم کنسیو کرتے ہیں نا، تو نیچرلی ہماری جو ہے نا وہ ایک کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ آٹومیٹکلی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو دا فرسٹ تھنگ آئی وڈ سجیسٹ از کہ تقدیر کے کانسیپٹ کو ضرور سمجھیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ سے محبت، جیسے ابن قیم نے کہا تھا نا، وہ اللہ سے کنیکشن، یہ ایک دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. اور ہمارے نزدیک جیسے ہم نے بات کی کہ ایک مسلمان کے نزدیک صرف مائنڈ باڈی نہیں بلکہ سول بھی ہے. مائنڈ کے ساتھ بیسکلی جو دل ہے وہ زیادہ انفلوئنس، اگر آپ کا دل اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب دل صحیح ہے تو آپ کا پورا جسم ٹھیک ہے، آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہے، آپ کے خیالات بھی ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ اگر پرابلم ہو رہی ہے بار بار تو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنا الٹیمیٹلی اس میں خیر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات بڑی بڑی بیماریوں سے انسان باہر نکل آتا ہے اس وجہ سے، بے شک وہ ڈائریکٹ کاز ہو یا انڈائریکٹ کاز ہو، ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہ کوئی رستہ بھی نکالیں گے، آپ کو ایموشنل اسٹیبلٹی بھی ملے گی، آپ کو اسی طریقے سے اللہ پہ توکل اور خیر کا آپ کا ایک پیراڈائم شفٹ بھی ہوگا، آپ کا جو ورلڈ ویو بھی چینج ہوگا، اور آپ چیزوں کی ایک اصل یعنی اللہ کی حکمت کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا کریں گے، آپ ان کی حکمتوں کو سمجھو گے اور اس سے آپ کو دل کو سکون اور اطمینان بھی ملے گا. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں آخرت جو ہے، دا کانسیپٹ آف ایمان بالآخرہ، خاص طور پہ اگر آپ مثال کے طور پہ انزائٹی بہت ہوتی ہے، اسٹریس بہت ہوتا ہے، جنت کے بارے میں پڑھیں. جنت جو ہے نا، جنت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے قرآن مجید کے اندر تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا نا کہ جنت کے اندر کیا کیا ہوگا، اور احادیث میں تو سبحان اللہ بہت تفصیل ہے. ایک امید، دیکھیں یأس جو ہے نا یہ ایک بیماری ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے. میں سمجھتا ہوں قرآن مجید نے 2-3، اگر آپ سائیکولوجیکلی پرابلمس کو دیکھیں، 3 بڑی پرابلمس کو قرآن نے ڈسکس کیا. ایک ہم کو جو بیسکلی انزائٹی آپ اسٹریس کہہ سکتے ہیں، اور ایک حزن یا حزن ہے جس کو ہم ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، پرولونگ غم جو ہے، اور تیسری الیأس مایوسی ہے. یہ 3 چیزیں قرآن مجید نے ذکر کی ہیں. اگر آپ ان 3 چیزوں کو یعنی امید، محبت اور ایمان بالآخرہ، یعنی لو، محبت، رجا، امید، اور اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے نا وہ ہے آپ کا خوف، اگر آپ ان 3 ایموشنز کو صحیح طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں نا، اور وہ آپ لوگ نا ایک بڑا اچھے انداز سے آپ اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. اور اگین اس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کرنا کہ فیملی کے ساتھ ون آف دا میجر ریزنز، وہ جیسے بڑی ایک لانگسٹ، ون آف دی ہارورڈ کی لانگسٹ ریسرچ ہے جس کے اندر بتایا، اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے فیملی ریلیشنز میں جن کے اچھے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، جن کے آپس کے معاملات تعلقات اچھے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی یعنی ایسے لوگ کی سروائیول اور اس طریقے سے ویل بینگ اور ہیپینس اسکیل کے اندر بہت زیادہ وہ ہائی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں بیسک چیزیں ہیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اللہ معاف کرے. ہمارا دین بھی بار بار اس چیز کو ہمیں ہیمر کرتا بتاتا ہے. بس باقی بس اینڈ یہی ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا، دیکھیں کوئی بھی کسی بھی حالات سے، یہ ہمارے بہن بھائی گزر رہے ہیں، بے اولادی ہے یا کوئی فیملی ایشو چل رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بہت ہی آپ کو مجبور کر دیا گیا ہے، کوئی فیملی فیوڈز ہیں، لڑائی مطلب انمیٹی تک بات جو ہے نا وہ گئی ہوئی ہے، یا اللہ معاف کرے کوئی بہن ہے اس کا حرام ریلیشن تھا، اب اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کی پکس لیک ہو جائیں گی، ویڈیوز لیک ہو جائیں گی، نو میٹر کچھ بھی چل رہا ہے، سب سے پہلے تو گو ٹو اللہ، سجدہ کریں، لمبا استغفار کریں، اللہ کے آگے روئیں، بہت زیادہ روئیں کہ اللہ
میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں, میں بالکل مغلوب ہو چکا ہوں, اے اللہ بس میری مدد فرما دے یار, اب میں تجھی پہ ریلائی کرتا ہوں. آپ یقین کریں اتنے پاورفل سینٹینسز ہیں نا کہ اللہ میرا کیا بنے گا. مطلب بندہ یہ کہے اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, رات کو سونے سے پہلے باتیں کرے اللہ سے. سب سے پاورفل تو یہ ہے اللہ سے. دوسرا سپورٹ سسٹم, پلیز اپنے ارد گرد ایسے لوگ ڈھونڈیں, دوست ہو گئے, دوست ان سے شیئر کریں انشاءاللہ. اور سلوشن ہے, بڑی ہی ریئر سچویشن ہے کہ سلوشن ہی کوئی نہیں ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ریئر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی, اور بے شک تنگی کے ساتھ ایک مشکل ہے تو دو آسانیاں اللہ رب, اور ساتھ کا کہا ہے, یہ نہیں کہ بعد ہے, ساتھ ہے اس کے. ٹرائی ٹو لک انشاءاللہ کہ وہ کیا ہے, وہ آسانی کیا ہے, مجھے ریلیف کہاں سے مل سکتا ہے. تیسرا کاؤنسلنگز بھی کروا سکتے ہیں آپ, ایون میڈیسنز اگر پرسکرائب ہوتی ہیں لے لیں. ڈاکٹر ایک کمپیٹنٹ ہے, اچھا سائیکیٹرسٹ ہے, یو کین ٹیک دوز میڈیسنز انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہیل کریں. اور ٹاکسک انوائرمنٹ سے علیحدہ ہونا, یہ اس کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ اتنا منہ نہ لگیں ان لوگوں کے جن کی وجہ سے آپ کو کاز کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ٹرائی ٹو سیک ہیلپ نو میٹر وٹ یو آر گوئنگ تھرو. انشاءاللہ مت ڈریں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے جو ایک زمین سے ننا سا بیج جو ہے پھاڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا ایک جو ہے نا وہ پودا اگا دیتا ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. ہوپلیس سچویشن تھی وہ کمپلیٹلی, تو اس لیے یہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ کو کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہوپلیس نہ ہو ہماری یوتھ. اذکار, دعا, اسی طریقے سے دین کی طرف دیکھیں. خیر اس میں ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ دین کی طرف پلٹیں, سیدھی سی بات ہے. اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی خیر ملے گی, آپ کو ہمیشہ بہتری ملے گی, اور آپ کو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی رستہ کھول دیں گے جس سے آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی بیماری کو آپ اوور کم کر سکیں. اور ایک آخری بات, مجھے کل ہی ایک یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ سر آئی ہیو نو ہیلپ, مطلب میں اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں, آئی want to get out of this situation but no one is there to listen to me, no one understands me. تو میں نے وہ مولانا رومی کے کچھ کوٹس بہت اچھے ہیں, تو میں نے اسے ایک کوٹ بتایا کہ مولانا رومی کا کوٹ ہے کہ if you look darkness everywhere look again you may be the light. اوہ سبحان اللہ. تو دیکھیں بڑا امپاورنگ کے لیے خیر کا باعث بن جائے. ہاں مطلب آپ ہو سکتا ہے اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہ رہا سبحان اللہ, اس لیے آپ کو کوئی ہیلپ نظر ہی نہیں آ رہی. اللہ ہو سکتا ہے چاہ رہا آپ خود پڑھو, خود امپاور ہو اور دوسروں کے لیے ہیلنگ بن جاؤ انشاءاللہ. تو اس پرسپیکٹیو سے بھی سوچیں ضرور. اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے سب کو, اور شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے, اور گھروں میں نحوست کا ماحول ختم کریں, قرآن مجید لائیں. یہ میوزک اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا نحوست لاتی ہیں, نحوست سے پھر ڈپریشن, وہ اس کا آفٹر افیکٹ ہے ایک. تو اپنے گھروں میں بھی اسلامک ماحول لائیں, قرآن مجید کی تلاوت چلایا کریں انشاءاللہ. اپنے بچوں کو سمجھیں, اگر کسی کو ڈپریشن ہے پلیز سمجھیں, ایمپتھی دکھائیں انشاءاللہ. اور ریلیجس لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ ذرا انڈرسٹینڈ کریں, اگر کوئی بندہ او سی ڈی یا اس لیول کا آ رہا ہے تو اس کو ایسے ہی مزید ٹاسک نہ دیے جائیں. مطلب اگر آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہا تو مت ہینڈل اس کو کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم و کرم فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.